بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ آیت الکرسی کے مضامین میں کچھ گفتگو کچھ کلام باقی رہتا ہے اور تسلسل اپنی جگہ قائم ہے کہ آیت الکرسی رد شرک کے لیے بہترین دلیل ہے اور آیت الکرسی میں بہترین قسم کا رد شرک ہے، اور دو باتیں اس میں مشرکین کو بہت کھل کے بتا دی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مشرکین اس بات پہ بالکل یقین نہ رکھیں کہ قیامت کو ان کی شفاعت کہیں سے بھی ہونا ممکن ہوگی، کیونکہ شفاعت بھی اسی کے حق میں فائدہ مند ہے جو مومن ہو اور جس پر رحمت خداوندی کرم فرمائے۔ مشرکین پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس پر یعنی مشرک پر بخشش کا ہر دروازہ بند ہے، تو اب شفاعت سے اسے فائدہ پہنچے یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جتنی آیات شفاعت کی نفی میں ہے وہ سب مشرکین کے لیے ہیں، اور مشرکین کی شفاعت کی نفی ہے۔ مومن الحمدللہ شفاعت اس کے حق میں مفید ہے اور باذن الہی یہ ہوگی بھی، کیونکہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر شفاعت ممکن نہیں ہوگی، تو کفار کے حق میں اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مومنین کے حق میں یقیناً اذن شفاعت ہوگا اور شفاعت ہوگی بھی۔ اب کون حضرات کریں گے اس کی تفصیل کا یعنی جو ذکر ہے اس کا تفصیل سے وہ گزرا بھی ہے، پھر بھی بدرجہ اولا انبیاء کرام، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ آپ جاتے جائیے تو علماء کرام، اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اور صالحین، اور اس طرح سے اور حضرات جو ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ شفاعت عظمیٰ کا تاج جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر انور پر ہوگا، اور شفاعت عظمیٰ حضور ہی کی ہوگی، اس میں تو شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اس کے فوری بعد جو دوسری بات ذکر فرمائی گئی وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اب جب سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے تو جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے وہ بھی ملکیت ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا معاملہ آگے چل کے سامنے آئے گا کہ ایسا کیوں ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ
کسی چیز سے ناواقف نہیں ہے، نہ ان کے آگے سے نہ پیچھے سے، نہیں، جو کچھ بھی ان کے آگے ہے پیچھے ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے معاملہ. اب ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم سے وہ کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی ذرہ برابر نہیں لے سکتے. کون؟ وہی جن کے حق میں شفاعت غیر مفید ہے، وہی لوگ. بلکہ یقیناً اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے مقابلے میں سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. تو خالق کے علم کا احاطہ کون کرے؟ ظاہر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب مسلمان کا تو یہ دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے علم کا احاطہ کر رہا ہے، احاطہ تو ناممکن ہے. اسی لیے مشرکین کے بارے میں فرمایا گیا ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے. یا اگر ایک معنی یہ بھی لے لیں کہ اس کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، تب بھی چلیے کوئی بات نہیں، کیونکہ آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ ہے الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے، یعنی جتنا وہ چاہے اور جسے چاہے وہ علم عطا فرمائے، کوئی اور اس کے علم کا احاطہ کر نہیں سکتا. جسے دے گا وہی احاطہ کرے گا. اب الا بما شاء فرما کر یعنی ایک قید یہ ختم کر دی جو ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے عام طور پر، اتنا دے دیا اتنا دے دیا. کون ہے اور ہماری کیا مجال ہے کہ ہم یہ قید لگائیں کہ کس کو کتنا علم حاصل ہے؟ دنیاوی علوم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کو جتنا علم حاصل ہے وہ اس کا پیمانہ مقرر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چلیے دنیا میں تو ہم اس لیے کر سکتے ہیں، دنیا میں جتنا علم کسی کو حاصل ہے اس کا پیمانہ بھی مقرر کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی جب اظہار ہونے لگتا ہے اس کا تو ہم کہتے ہیں شاید یہ بہت زیادہ ہے. لیکن دنیا میں ایک پیمانہ مقرر ہے کہ آپ نے کسی کو ڈگری دے دی کہ یہ میٹرک ہے، یہ انٹر ہے، یہ بی اے ہے، یہ ایم اے ہے، یا جو بھی انجینئرنگ وغیرہ جو بھی آپ نے ڈگری دے دی، تو کہنے والے نے کہا کہ صاحب یہ اس خاص فیلڈ کا آدمی ہے. اب جہاں معاملہ یہ ہو کہ الا بما شاء، جو وہ چاہے اور جتنا وہ چاہے، تو اب جتنے کی قید کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. جتنے کا جو علم ہے وہ کسی کو بھی نہیں کہ کتنا دیا، کیونکہ جتنا دیا اتنے کا اظہار ہوتا نہیں ہے کبھی.